السلام علیکم۔ بردو ڈیجیٹل کی جانب سے اپنے نئے پروگرام پس پردہ کا میزبان آج آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ایک ہفتے کی غیر حاضری کے لیے آپ سب سے معذرت، بہت سارے میسیجز اور بہت سارے لوگوں کی نیک خواہشات موصول ہوئیں۔ خصوصاً بہت زیادہ فرمائش اس بات کی تھی کہ میری ایک پوڈ کاسٹ جو کہ پاکستانی سینما گھروں پر تھی بہت زیادہ کامیاب ہوئی، اور اس کے لیے آپ سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی زیادہ پذیرائی بخشی مجھ ناچیز کو، اور میرے اس پروگرام کو آپ سب نے اپنی لائک اور اپنے ویوز سے کامیاب تر بنا دیا۔ تو مجھے بہت زیادہ فرمائشیں تھیں کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور ہمیں بتایا جائے کچھ پاکستانی فلم انڈسٹریز کے متعلق۔ تو آپ سب کی خواہشیں سر آنکھوں پر، تو آج میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ اپنے ایک نئے پروگرام، جس میں ہم احاطہ کریں گے پاکستانی فلم انڈسٹری کا، یعنی ماضی، حال اور مستقبل۔ قیام پاکستان کے بعد سے آج تک ہماری فلمی صنعت کن حالات کا شکار رہی، نشیب و فراز اس انڈسٹریز کا ایک پہچان بن گئی تھی، اور آج بھی جو ہے ہم اسی طرح سے انہی نشیب و فراز سے گزر رہے ہیں۔ تو ہم آج احاطہ کریں گے 50 کی دہائی سے لے کے آج تک کے فلمی صنعت کا جو رجحان رہا ہے، لوگوں کا جو دلچسپی رہی ہے یا لوگوں کی جو ریجیکشن رہی ہے فلمی صنعت کے ساتھ۔ تو ہم آج اعداد و شمار کے ساتھ آپ کو ہم یہ سب کچھ بتائیں گے، اور امید ہے کہ آپ پہلے کی طرح آپ حوصلہ افزائی کریں گے اور لائک، سبسکرائب اور کمنٹس بھی کریں گے۔ قیام پاکستان کے بعد سے آج تک ہماری فلم انڈسٹریز، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ متعدد چیلنجز کا شکار رہی۔ عروج زوال ایک تسلسل تھا جو کہ قائم رہا۔ کئی ایسے دور بھی آئے کہ جب انڈسٹری ایک دنیا پر چھاتی نظر آئی، اور کئی ایسے دور بھی آئے کہ ہمیں ایسے لگا کہ شاید ہمارے ہاں سے فلموں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ تو ہم نے اس پر جو اپنا تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ ہم اس کو شیئر کر لیں۔ ہم اپنے اس پروگرام میں پاکستان کی فلم انڈسٹریز کو 4 ادوار پر محیط کرتے ہیں، یعنی کہ ایک تو وہ دور تھا جب ہم نے پاکستان کا قیام عمل میں آیا 14 اگست سن 1947 کو۔ تو پہلی فلم جو پاکستان کی جو ریلیز ہوئی وہ تھی تیری یاد، جو 1948 میں لاہور میں ریلیز ہوئی اور لاہوری میں بنی، اس لیے اسے لاہور کے حوالے سے لالی ووڈ کہا جانے لگا۔ بہت مشہور فلم تھی، اور اس کی وجہ سے تماش بینوں میں ایک جذبہ اور خواہش پیدا ہوئی کہ وہ پاکستانی فلموں کو دیکھیں، گو کہ اس سے پہلے وہ بھارتی فلموں کو بھی دیکھ رہے ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح سے یہ ہمارا جو دور تھا سن 1947 سے سن 1959 تک کا دور تھا، جسے ہم ابتدائی دور بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم پاکستان میں فلم انڈسٹریز کا آغاز بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ پاکستانی فلم انڈسٹریز فلم بینوں کے لیے ایک انتظار کا ذریعہ بن گئی کہ روز وہ سوچتے تھے کہ آج کون سی فلم ہوگی یہ ریلیز، اور جمعے سے پہلے ہی ایڈوانس بکنگ اور لوگوں کی لائنیں لگنے لگی۔ یہ دور تھا سن 1960 سے لے کر سن 1978 تک کا۔ اسے ہم ایک پیک ایرا جسے کہا جاتا ہے پاکستانی فلمی صنعت کا، وہ تھا جس میں ایسی مارکت العرا فلمیں بھی بنی کہ جو آج بھی ہمارے لوگوں کو، ہمارے جو پرانی نسل ہے، نہ صرف وہ ان کا تذکرہ نظر آتی ہے، بلکہ آج کل کے نوجوانوں کو یہ بتاتی بھی نظر آتی ہے کہ ان فلموں کو ضرور دیکھا جائے۔
جس میں سن 1966 میں ایک ایسی فلم بنی جس نے پاکستان کی فلم انڈسٹریز کو کا نقشہ ہی بدل دیا. اس کا نام تھا ارمان. یہ ایسی فلم تھی جس کے گانوں نے، جس کی کہانی نے اور جس کے اداکاروں نے کمال کی پرفارمنس دی، اور ہمیں وہاں سے ایک چاکلیٹی ہیرو بھی میسر آیا جس کا نام تھا وحید مراد. پھر ایک فلم ایسی ہی اور بھی بنی جس کا نام تھا دل میرا دھڑکن تیری. اس میں بھی ایک بہت مشہور جوڑی پاکستان کو میسر آئی جسے محمد علی زیبا کی جوڑی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان فلموں نے جہاں اور کچھ دیا ہمیں، وہاں پر ایک ایسا اسٹینڈرڈ بھی، ایک ایسا کرائٹیریا بھی ہم لوگوں کے لیے، ہمارے آنے والی نسل کے لیے بنا دیا کہ جہاں پر سامعین اور فلم بین اس بات پر متفق ہو گئے کہ اچھی موسیقی، اچھی کہانی، اچھی ہدایت کاری اور پھر سب سے بہترین کہ یہ بہترین اداکاری یہ کسی بھی فلم کی کامیابی کی ضامن ہے. پھر یہی دور آگے چلتا رہا اور اس کے بعد ایک ایسا دور بھی آیا کہ نہایت ہی ناگفتہ حالات ہوئے فلم انڈسٹریز کے لیے، اور ایسا لگنے لگا کہ شاید فلم انڈسٹری اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. وہ بھی ایک دور تھا کیونکہ ماشاء اللہ لگ گیا ملک میں، پھر سینسرشپ لگ گئی ملک میں، اور سینسرشپ بھی ایسی کہ پوری فلموں کو سینسر کے نام پہ کاٹ کر جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا. پھر ایک عذاب اور آیا جس کو ہم بھارتی فلموں کا عذاب کہتے ہیں کہ ان کی غیر قانونی آمد شروع ہو گئی، اور اس کو آخر میں ذبح کرنے والا جو شعبہ تھا وہ تھا وی سی آر. وی سی آر نے انڈین فلموں کی کیسٹوں کو اسمگل کر کے پاکستان میں وی سی آر کلچر کو فروغ دیا گیا. چنانچہ جو فلم بین تھا وہ سینما چھوڑ کر اپنے گھروں تک محدود ہو گیا، اور انڈین فلمیں اب ہر گھر کی زینت بننے لگی. اور پھر آ گیا 2000 ویسے تو ایک عدد ہے، مگر اس عدد کے ساتھ ہی پاکستان میں ایک ڈوبتی ہوئی انڈسٹریز کو جلا بخشی گئی، اور ایک نیا باب شروع ہوا پاکستان میں، نہ صرف فلم بنانے کا بلکہ فلم بینی کا. اس وقت تک ہماری فلم انڈسٹری جو تقریباً تباہی کا اور زبوں حالی کا اور زوال کا شکار تھی، اور چند ہی فلمیں تھیں جو کہ اس وقت ہمارے کریڈٹ پہ تھیں جن کو ہم انگلیوں پہ گن سکتے تھے. تو پھر ایسے ہی وقت میں 2007 میں ایک فلم خدا کے لیے بنی. خدا کے لیے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے لیے بنی، اس کا نام تھا خدا کے لیے، اور اس نے ایک دفعہ پھر سامعین اور شائقین کو اپنی طرف کھینچا، اور اس طرح سے انہوں نے دوبارہ سے فلم انڈسٹریز کو زندہ کیا. اور پھر اسی رجحان کو چلتے چلتے ایک دفعہ پھر چلتا رہا، آہستہ آہستہ ایسی فلمیں بنتی رہیں اکا دکا، تاکہ جو ہے ناظرین جو ہیں، سامعین جو ہیں، فلم بین جو ہیں وہ زیادہ دور نہ رہیں فلم سینما گھروں سے. تو پھر اسی طرح سے ایک اور فلم بول بھی بنی جس نے بھی بڑی کامیابی حاصل کی اور شائقین کو اپنی طرف متوجہ کیا. اور ہم اگر آج کی بات کریں تو اس دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہماری فلم انڈسٹریز نے ایک نئی زندگی حاصل کی ہے، ایک نیا سیٹ اپ اور ایک جدیدیت کو متعارف کرایا اپنی فلموں میں، اور کوشش کی کہ فلموں کو اس اسٹینڈرڈ پر لے جایا جا سکے جس اسٹینڈرڈ پر دنیا جہان میں اب فلم بندی ہو رہی ہے، اور کہ جس طرح سے وہ فلم ریلیز کی جا رہی ہیں، کیسے ان کو کمرشلائز کرنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ہم نے دیکھیں جب ہمارا
ایک نئی دہائی جسے ہم 2011 کی دہائی کہتے ہیں اس کا آغاز ہوا. بہت سی فلمیں تھیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جلا بخشی گئی فلم انڈسٹریز کو، جن میں ماہ میر بھی تھی، جوانی پھر نہیں آنی بھی تھی، لارڈ ویڈنگ بھی تھی، ہومن جہاں بھی تھی، پرے ہٹ لو بھی تھی، اور پنجاب نہیں جاؤں جیسی فلمیں بھی تھیں. اس کی کامیابی کی باکس آفس پہ خاص طور سے کامیابی کی وجہ بھی ان کا ایک معیاری پروڈکشن تھی جو ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، اس کو ہم بحال کیا گیا. ایک اچھا کانسیپٹ لیا گیا کہانی کے لیے، اور اس میں ہم نے جدید انسٹرومنٹ شامل کر کے اور جدید ٹیکنالوجی کو شامل کر کے ایک کی نئی راہ ہموار کی اپنے فلم بینوں کے لیے. آئیے ہم اب اپنی اس فلمی صنعت کے سفر کو مختلف دہائیوں میں مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. تو جب ہم قیام پاکستان کی بات کرتے ہیں تو باقاعدہ سلسلہ جو ہے وہ سن 1950 سے شروع ہوا. اس دہائی میں کل سن 1900 اگر ہم سن 1947 سے لیں اور سن 1950 تک تو تقریباً 150 سے زائد فلمیں ریلیز ہوئیں، اور ایک اچھا آغاز تھا اور ایک مضبوط قسم کی ایک بنیاد تھی جو ہم نے فراہم کی پاکستانی فلمی صنعت کو. ہمارے جو نئے ہدایت کار تھے اور جو کہ اداکار تھے، جو وہاں کے لیے تو ہمارے یہاں کے لیے تو وہ نئے تھے، مگر وہ کیونکہ بھارت سے یہاں آئے تھے تو ان کو ہم تجربہ کار کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے شروع میں ایک جو سب سے زیادہ خیال رکھا وہ ایک اچھی کہانی کا رکھا، اچھی شاعری کا رکھا اور ایک اچھی اداکاری کا رکھا. تو جب 50 کی دہائی سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر پھر ایک بلاک بسٹر فلم جو ہے دیکھنے کو ملی جس کا نام تھا دلہ بھٹی. یہ سن 1956 میں ریلیز ہوئی، اور یہ سمجھ لیں کہ یہاں سے ہمارے کو ایک پہلا جدید ترین نگار خانہ یا اسٹوڈیو ہمیں میسر آیا جس کا نام تھا ایورنیو اسٹوڈیو. اور یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے فلموں بنانے کے لیے ایک بہترین ماحول میسر آیا. اسی طرح سے پھر ہمیں ایک اور بلاک بسٹر فلم سن 1957 میں ملی جس کا نام تھا یکے والی. اس فلم نے بھی کمال کیا اور اپنی جو اس کی جو ارننگ تھی وہ اس کی لاگت سے تقریباً کوئی 50 گنا زیادہ تھی. یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو کہ اب تک چلا آ رہا ہے. چنانچہ جب اس فلم نے اتنی زیادہ کمائی کی تو پھر اس فلم کے پروڈیوسر نے ہی ایک کراچی لاہور کا سب سے بڑا نگار خانہ باری اسٹوڈیو قائم کیا. اس طرح سے فلموں کا آغاز ہوا. پھر ہمارے ہاں ایک نئی اصطلاح آئی، سلور جوبلی، گولڈن جوبلی، پلاٹینیم جوبلی اور ڈائمنڈ جوبلی. سب سے پہلی جو ہماری سپر ہٹ گولڈن جوبلی فلم تھی اس کا نام تھا باغی. اس کا بھی کمال یہ تھا کہ یہ پہلی فلم تھی جس کو چائنا میں بھی ریلیز کیا گیا، اور اس فلم کی آمدنی سے پھر اس کے فلم ساز نے بھی لاہور ہی میں ایک فلم اسٹوڈیو بنایا. اسی طرح سے ایک اور ہدایت کار WZ احمد نے بھی اپنا اسٹوڈیو فلم اسٹوڈیو قائم کیا. اسی طرح سے ہمارے ہاں یہ سلسلہ چلتا رہا، نئے اسٹوڈیو قائم ہوتے رہے اور اسی طرح فلموں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا گیا. 50 کی دہائی بہت سی کامیاب فلموں کا دور بن گیا تھا کہ جہاں پر سسی جیسی فلم دوبارہ بنائی گئی جو کہ
پاکستان کی پہلی سپر ہٹ گولڈن جوبلی فلم ثابت ہوئی. نوکر کو بھی یہی اعزاز ملا, اس نے بھی گولڈن جوبلی کی. سن 1955 کی دہائی ایک کامیاب دور کے طور پر جانی جاتی ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ سن 1960 کا ایرا ہے. یہ بھی بڑا کمال کا ایرا تھا. سن 1960 میں یعنی کہ سن 1960 سے سن 1969 تک تقریباً 700 سے زائد فلمیں ریلیز کی گئیں. حکومت کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا اور تفریحی ٹیکس کے نام پر ان کی بھی ٹھیک ٹھاک آمدنی ہونے لگی. فلمیں پاکستان سے باہر بھی جانے لگیں اور وہاں پر بھی ان کی نمائش ہونے لگی. باہر سے بھی جو ہے فارن ایکسچینج پاکستان آنے لگا. اس طرح سے اس دہائی کو بھی ایک کامیاب دہائی کہا جا سکتا ہے. اس میں بہت ساری فلمیں تھیں جن کا نام ہی جو ہے ان کی کامیابی کی ضمانت بنا, جس میں نائلہ پہلی سپر اسٹار فلم ثابت ہوئی. بنگلہ دیش یعنی کہ پرانا مشرقی پاکستان میں بھی ایک فلم چندہ بنی, اس نے بھی ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کی. اور یہ پہلا دور بنا جب ہمارے ہاں ایک اور اصطلاح پلاٹینیم جوبلی اور ڈائمنڈ جوبلی روشناس کرائی گئی. پہلی پلاٹینیم جوبلی ارمان تھی اور دوسری پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم زرخا تھی. یہ علل ترتیب 66 اور سن 1969 میں ریلیز ہوئیں. اسی طرح سے ایک اور فلم بدنام بھی بنی جو کہ سابقہ سوویت یونین میں نہایت کامیابی سے دکھائی گئی اور اس کو 17 سے زیادہ زبانوں میں ڈب کیا گیا. سلور جوبلی, گولڈن جوبلی, پلاٹینیم جوبلی, ڈائمنڈ جوبلی یہ سب چلتے رہے اور اسی طرح 70 کی دہائی بھی گزر گئی. اور پھر اس کے بعد ایک نیا ایرا ایک اور ہمارے سامنے آیا جس میں ہمارا ایک بہت بڑا فلمی سرکٹ ہم سے جدا ہو گیا. 16 دسمبر سن 1971 کو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور یوں ایک بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ پاکستان سے جدا ہو گیا. پھر ہمارے پاکستان میں جو کہ اب پاکستان ہے, یہاں پہ فلمیں دوبارہ سے بننا شروع ہوئیں طریقے کے ساتھ اور اس طریقہ کا بہت زیادہ کامیاب رہا اور فلمیں کامیاب ہوتی رہیں. ہر زبان میں فلمیں بننا شروع ہو گئیں, پنجابی میں, پشتو میں, سرائکی میں, سندھی میں. اور یہ فلمیں نہ صرف بنتی رہیں بلکہ کامیاب بھی ہوتی رہیں. ہماری فلموں میں آہستہ آہستہ جب بہت زیادہ کامیابی کی طرف بڑھیں تو 28 جولائی سن 1974 کو پہلی دفعہ پاکستان میں فلم سے متعلق ایک ادارہ بنا جس کا نام تھا فلم ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جس کو ہم نیف ڈیک بھی کہتے تھے, جس نے پہلی فلم پالیسی کا بھی اعلان کیا. اور اس کے ہوتے ہوئے بہت سارے کامیابی کے ایسے منازل طے کیے فلم انڈسٹریز نے. پھر ایک نیا دور شروع ہوا. یہ نیا دور تھا پنجابی فلموں کا. ایک نئی فلم سامنے آئی جس کا نام تھا وحشی جٹ, جو کہ احمد ندیم قاسمی کے مشہور افسانے گنڈاسا پر مبنی تھی, جس کا ٹائٹل رول سلطان راہی نے. اور یہی وہ پنجابی فلموں کا سنہری دور تھا. سلطان راہی کامیابی کی علامت بن گئے. مگر پھر ہم نے دیکھا ایک ایسا دن بھی پاکستان میں آیا کہ جب 1 اگست سن 1975 کو پہلی دفعہ ایک ہی دن میں ریلیز ہونے والی 2 فلموں نے ڈائمنڈ جوبلی بنائی. ہدایت کار ایس سلیمان کی اناڑی اور ہدایت کار پرویز ملک کی پہچان. یہ دونوں فلمیں ڈائمنڈ جوبلی نہ صرف کیں بلکہ اس کی دونوں فلموں کے جو مشہور جوڑی تھی اس کا نام تھا شبنم اور ندیم. اس طرح سے یہ دور آگے بڑھتا رہا. اچانک فلم انڈسٹریز کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا جب ہمارے ممتاز کامیڈین اور جو کہ فلموں کی کامیابی کے پہچان تھے منور ظریف اچانک انتقال کر گئے. یہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہیرو کے ہوتے ہوئے پوسٹر پر جو ہے منور ظریف کی تصویر لگائی جاتی تھی اور وہ اس فلموں کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی تھی. بہرحال موت تو سب کو آنی ہے, تو پھر ہمارے درمیان میں منور ظریف نہیں رہے. پھر پاکستان میں پہلی دفعہ انگریزی فلم بنائی گئی جس کا نام تھا بیانڈ دا لاسٹ ماؤنٹین,
اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ایک ایسی شاہکار فلم نمائش پذیر ہوئی کہ جس نے پاکستان میں پہلی دفعہ 401 ہفتے چلنے کا اعزاز حاصل کیا، جس کا نام آئینہ تھا۔ کراچی میں مسلسل 48 ہفتے چلنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ اس کے ہدایت کار نظر الاسلام تھے اور اس تاریخی فلم میں بھی شبنم اور ندیم اہم کردار تھے۔ اس فلم نے پاکستانی تاریخ میں ایک ایسا باب رقم کیا ہے جس کو آج تک کوئی فلم نہیں توڑ سکی۔ اسی طرح سے تجربے ہوتے رہے، پھر ایک اور نیا دور آیا جہاں فلمی دنیا میں بالکل ہی ایک نئی پہچان آئی، اور وہ پہچان تھی یونس ملک کی مولا جٹ۔ یہ مولا جٹ فلم جو ہے، اس کی بھی عجب کہانی ہے، سامنے آئے لوگ جو ہے اس فلم کو دیکھنے کے لیے پاگلوں کی طرح ٹوٹ پڑے، اور پھر یہ فلم ایک ہی مین تھیٹر پر سولو ڈائمنڈ جبلی یعنی ایک ہی سینما پر مسلسل 2 سال تک نمائش پذیر رہی۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، پھر ایک بہت ہی برا وقت پاکستان پہ آیا اور ایک فوجی عامر نے جو ہے پاکستان قبضہ کیا، اور پاکستانی فلموں کا وہاں سے زوال شروع ہوا۔ مختلف طریقوں سے پاکستانی فلم کو روکا جانے لگا، اور ان کے لیے نئے قسم کے حربے استعمال کیے جانے لگے، اور آہستہ آہستہ کر کے پاکستانی فلمیں جو ہیں وہ زوال کی طرف آتی گئیں، اور ایک وقت ایسا لگنے لگا کہ شاید ہمارے پاکستان سے فلموں کا خاتمہ ہو جائے گا یا قلعہ کما کر دیا جائے گا۔ خیر، یہ سلسلہ چلتا رہا، ایسے ہی چلتا رہا، اور پھر آخر میں اس ایرا سے ہماری جان چھوٹی۔ مگر اس پیریڈ میں یہ بھی ہوا کہ بہت بڑے کچھ صدمے کے لمحات آئے، جسے سپر اسٹار اور سپر ہیرو، چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی اچانک موت۔ اس کے بعد ایک مشہور اداکار اقبال حسن بھی حادثے کا شکار ہوئے۔ اسی حادثے میں مشہور ویلن اسلم پرویز بھی دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اچانک لوگ بہت حیران ہوئے اور ششدر رہ گئے کہ جب پتہ چلا کہ ممتاز کامیڈین ننا نے خودکشی کر لی۔ بہرحال یہ دور فلموں کا چلتا رہا، آنا جانا لگا رہا۔ سلطان راہی کی فلموں کی اجارہ داری رہی، تو وہیں پہ ننا اور علی اعجاز کی بھی ہلکی پھلکی فلمیں بڑی کامیابی سے چل رہی تھیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی رواں دواں تھا۔ پھر ایک بہت برا وقت پاکستانی فلموں پر آیا، جب وی سی آر پر پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش شروع ہو گئی، اور فلم بھی آہستہ آہستہ سینما سے دور ہوتا چلا گیا۔ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ کبھی تیزی اور کبھی نرمی کے ساتھ، کبھی عروج اور کبھی زوال کے ساتھ چلتا رہا، اور پھر سن 1991 میں زوال کی انتہا ہو گئی۔ پورے سال میں صرف 6 فلمیں ریلیز ہوئیں، ان میں بھی 5 فلمیں پشتو تھیں۔ پشتو فلموں نے اچانک پنجابی اور اردو فلموں کو پچھاڑ دیا، اور اپنی ریلیز میں ان فلموں سے بہت آگے نکل گئے۔ پھر اچانک سلطان راہی کو نامعلوم افراد نے جی ٹی روڈ پر قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر پنجابی فلموں کا بھی جنازہ نکل گیا۔ یہ ایک ایسا جنازہ تھا جو 2 دہائیوں تک ایک ہی شخص کے گرد گھومتا رہا۔ ہم نے پھر یہ سمجھا کہ شاید پاکستانی فلم انڈسٹری ختم ہو گئی ہے۔ سن 1998 میں پھر یہ ہوا کہ سید نور نے ایک فلم چوڑیاں بنائی، جس نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے اور پنجابی فلموں میں جان ڈال دی۔ یہ فلم ڈائمنڈ جبلی میگا ہٹ ثابت ہوئی۔ اس کے کرداروں میں اداکارہ سائمہ اور محمد رانا تھے۔ پھر پاکستان نے ایک بڑے کثیر سرمایے سے ایک فلم جناح بنائی، جس میں کرسٹوفر لی نے ٹائٹل رول ادا کیا، مگر یہ فلم بری طرح ناکام ہوئی۔ پاکستان میں فلموں کا رجحان آہستہ آہستہ گھٹتا، کبھی تیز، کبھی گھٹتا، کبھی تیز چلتا رہا۔ کراچی میں تقریباً 125 کے قریب سینما گھر ہوا کرتے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 2005 میں صرف 34 سینما رہ گئے۔ لاہور کا بھی یہی حال ہوا، اور ان کے موسٹلی جو سینما تھے، خاص طور سے بڑے بڑے نغمہ، ریٹس، مبارک، رتن، ریجنٹ، یہ سب بھی بند ہوتے چلے گئے۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ اچانک ایک تبدیلی آئی، اور 2006 میں ریلیز ہونے والی فلم مجاجن نے لاہور میں 300 ہفتے چلنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ تو پھر دوبارہ سے ایک نئی
लहर जागी ज़िंदगी की, और इसी तरह से 2011 में 63 साल में हमने तकरीबन 4000 फिल्में जो हैं पाकिस्तान में बनाने का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि फ़िल्में तकरीबन ना होने के बराबर हैं, क्योंकि 2012 में अमरीकी मुखालफत के नाम पर कराची में एक शदीद एहतजाज हुआ, जिसमें कराची के मशहूर सिनेमा को जलाकर राख कर दिया गया, और उसके बाद ये सिलसिला चलता ख़त्म होता चला गया। सन 1922 में थोड़ी सी एक चिंगारी भड़की दोबारा से, और एक फ़िल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हुई, और जिसने कामयाबी का एक नई राह फिर हमारे फ़िल्मों को दिखाई, और बकौल उसके प्रोड्यूसर के कि उसने इस फ़िल्म से 3 अरब रुपए का मुनाफा हासिल किया, और ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड करने वाली फ़िल्म करार पाई। ये सिलसिला आज भी जारी है। ये सिलसिला अब शायद आगे चलता रहे, इसके मुतालिक कुछ कहना बेकार है, मगर हम इस बात का तज्ज़िया ज़रूर करेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क की इंडस्ट्री आसमान पर पहुंची हुई है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री भी ठीक ठाक चल रही है, दूसरे ममालिक की इंडस्ट्रीज़ भी बहुत कामयाबी से चल रही हैं, और बड़े बड़े फिल्में बन रही हैं, और कमाई के नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये जो आज नाकामी भी का जो हमने सेहरा अपने सर पे लादा हुआ है, ये क्यों हुआ? तो इसका बड़ा आसान जवाब है कि सबसे पहले तो जो स्टूडियोज़ हमें चाहिए वो हमें मैसर नहीं हैं। जो हिदायतकार ऐसे हमें ज़रूरत हैं कि जो कि बाहर से ट्रेनिंग करें, और उनको फ़िल्मी जुज़ियात का पता हो, उन्हें पता हो कि नाज़रीन को कैसे मुतवज्जा करना है, फ़िल्म बीन को वापस कैसे लाना है, उसके लिए क्या मटेरियल होना चाहिए, कहानी क्या होनी चाहिए, नई जहतें कैसे डाली जाएंगी, और किस तरह से तमाशबीन को मुतवज्जा किया जाएगा। तो हमें जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और जदीद नई राहों को इस्तवार करने की ज़रूरत है, तो ही हम कामयाब हो सकेंगे। तो आपने देखा कि हमने कोशिश की है, और फिर रिसर्च भी की है, कोशिश की है कि कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए, मगर हमारी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ की दास्तान बहुत तवील है, और इसके लिए ऐसे कई हाफ चाहिए कि हम इसको समेट सकें, तो शायद मुमकिन नहीं होगा। फिर भी हमने अपनी सी कोशिश की पूरी, और आइंदा भी करते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से आपने मेरे पहले एपिसोड को फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाया, तो मुझे उम्मीद है कि आज भी आप मेरे इस प्रोग्राम को ऐसे ही लाइक करेंगे, ऐसे ही उस पर कमेंट करेंगे, और ऐसे ही उसको सब्सक्राइब करते रहेंगे। हमारी तो सिर्फ़ आपसे यही बुर्दो डिजिटल की तरफ से दरख्वास्त होती है कि हम अपनी चीज़ सही करके आपको मुतवज्जा करते हैं, आपके लिए नई मालूमात फ़राहम करते हैं, अवामी मसाइल को भी आपके सामने रखते हैं, आपके मसाइल के हल के लिए भी कोशिश करते हैं। तो कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर जो मेरी आखिरी दरख्वास्त, एक मुस्कुराहट और क्लिक।